اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام مؤمنین کو یا علی مدد. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزان، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ معاویہ ابن ابو سفیان کے لحاظ سے ہم نے خمسے کا وعدہ کیا تھا آپ سے. آج اس کی دوسری نشست ہے آپ کے سامنے. آج ایک میرے خیال بریلوی مولوی ہیں، مولوی مختار علی حیدری بریلوی. انہوں نے معاویہ کے دفاع میں ایک بالکل ناکام کوشش کی ہے، اور اس لحاظ سے ایک آدھ عبارتیں بھی پیش کی ہیں مولا علی کے فرامین کی. تو آج ان کو ہم جواب دے رہے ہیں، اور ان کے دیے گئے دلائل کا ہمیں رد بھی کرنا ہے، اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ آیا حضرت کے دیے ہوئے دلائل کتنے پانی میں ہیں، اور یہ اصلاً بات کیا کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن ان کی دی گئی دلیل سے پہلے ہم چلتے ہیں ان علماء کی طرف جو بذات خود مسلک اہل سنت سے تعلق رکھتے ہیں، اور یہ حضرت ان کی سخت تنقید کر رہے ہیں. پہلے ان کا آپ وہ بیان سنیں، پھر میں انہی علماء کی کتابیں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور حق و باطل میں واضح فرق آپ کے سامنے آ جائے گا انشاءاللہ. کچھ ایسے مکرو چہرے آگئے، وہ لاہور کا ہیزی نام کا، ظہور احمد ہیزی نام کا بدبخت کمینہ جہنمی کتا، جس نے شرح خصائص علی میں، مناقب علی ابن ابی طالب میں، جس نے اور اپنی کتابوں میں حضرت امیر معاویہ کی نسبت زہر اگلا، حضرت امیر معاویہ کو ظالم کہا، قاتل کہا، جابر کہا، بددیانت کہا، کرپٹ کہا، معاذ اللہ دھوکے باز کہا. ہم کہتے ہیں ہمارے پاس اور کچھ نہیں. حضور کا فرمان ہے، فرمایا تھا میرے مصطفیٰ نے، اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم. انہوں نے کہا جب دیکھو ان لوگوں کو جو میرے صحابہ کو بک بک کریں، انہیں کہہ دینا تمہاری اس شر پر اللہ کی لعنت برسے. اب یہ بدبخت اس طرح کے ان سب کو بھی مولا پاک جواب دے رہے علی پاک. اور وہ پنڈی کا وہ مشہور اور معروف ہمارے ایک دوست نے، انہوں نے بڑا اعلیٰ اس کا نام تیار کی ہے، بڑا اچھا لگا مجھے. ابھی میں نے آج رات دیکھا، مجھے پوسٹ کی، تو کہتے ہیں مشہور ذاکر اہل تشیع، بحر المصائب، شمشیر خمینی، تحریف اینڈ نحیف کرشی، کمی سبائی ایرانی، مراسی ازادار کالیا، المعروف ماتم سینہ کوبی اور زنجیر زنی والے. جی عزیزان، آپ نے سنا. مولوی صاحب، پہلی بات تو یہ ہے، سب سے پہلے میں آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش کروں گا، آپ جا کے پہلے بات کرنے کے ایٹیکیٹ سیکھیں. آپ کو آداب گفتگو قطعی طور پر نہیں آتے. دوسری بات یہ ہے کہ چلیں، شیعہ علماء کے خلاف تو آپ لوگ بولتے ہی رہتے ہیں. آج یہ وقت آ گیا کہ منصف مزاج حق و علماء اہل سنت کے مخالفت میں بھی ماشاءاللہ آپ اس طرح سے اٹھیں تنقید کرنے ان کی. کیا بات ہے، تعجب ہے خدایا. یہ لوگ ہیں جی جو اپنے آپ کو عالم، مدارس سے فارغ التحصیل، بلکہ بذات خود مدرس، اور پتہ نہیں کیا کیا اپنے ساتھ القابات جوڑتے ہیں، متکلم اسلام، مناظر اسلام ایٹسٹرا. جن لوگوں کو ابھی تک گفتگو کے آداب نہیں آتے، اور اردو عبارتوں میں جو جہان کی غلطیاں کر رہے ہیں. خیر، انہوں نے دو علماء پر تنقید کی ہے عزیزان آپ کے سامنے، جن میں سے ایک تو اعلان کہہ چکے ہیں کہ میں بریلوی نہیں ہوں، میں صرف حنفی سنی ہوں، اور دوسرے وہ تو پکے کٹر بریلوی ہیں، بلکہ بریلویت کے دفاع میں ان کے مناظرے موجود ہیں باقاعدہ. پہلا جو انہوں نے نام لیا، مکمل نہیں لیا، وہ تنقید کے دائرے میں لیا تھا قاری ظہور احمد فیضی صاحب کا، اور دوسرا تھا مفتی حنیف قریشی. دونوں کے نام نہیں لیا، اور دونوں کا میں پہلی یہاں واضح کر دوں، میں کوئی وکیل نہیں ہوں دونوں کا، اور نہ ہی ان کا مذہب شیعہ سے کوئی تعلق ہے. یہ دونوں اہل سنت ہیں، ہم میں سے کوئی بھی انہیں شیعہ نہیں مانتا، اور نہ میں ان کی وکالت کرنے کے لیے یہاں بیٹھا ہوں. میرا فریضہ یہ ہے کہ دنیا کو اصلاً یہ بتاؤں کہ جن علماء کی تنقید کرنے پہ حضرت اتنی ساری لمبی لمبی چوڑے بھاشن دے رہے ہیں، آیا ان کی کتابیں پڑھی بھی ہیں کہ انہوں نے اپنی کتابوں میں دلائل کس کے ذکر کیے ہیں؟ ورسک میں دکھاتا ہوں.
شرح خصائص علی کا انہوں نے حوالہ دیا تھا جی الحمدللہ، یہ میرے پاس مکتبہ باب العلم لاہور سے چھپی موجود ہے، شرح خصائص علی قاری ظہور احمد فیضی صاحب کی۔ اس کے صفحہ نمبر 1007 پر ہم جب چلتے ہیں تو یہاں پر آپ واضح دیکھ سکتے ہیں بحوالہ فتاوی رضویہ، جعلی روایات میں اعلی حضرت کی ضرب و جمع۔ اعلی حضرت احمد رضا حنفی ایک اور مقام پر فرماتے ہیں، یہ فتاوی رضویہ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، اور کس کی دلیل دی ہے؟ احمد رضا خان بریلوی، جیسا کہ واضح آپ عبارت میں دیکھ سکتے ہیں۔ جی مولوی مختار صاحب، جناب قاری ظہور احمد فیضی نے دلیل کس کی دی اپنی کتاب میں؟ چلیں ہیں تو ویسے یہ اہل سنت، بقول آپ کے چلیں یہ رافضی ہے، بقول آپ کے یہ رافضی ہیں، ہماری کیٹیگری میں فال کرتے ہیں۔ دلیل کس کی دے رہے ہیں اپنی کتاب میں شرح خصائص علی میں؟ آپ کے امام احمد رضا خان بریلوی کی۔ ٹھیک ہے جی، ایک تو یہ بات۔ دوسری بات جس پر تنقید کی گئی، میں پہلے واضح کر دوں کہ میں ان کا کوئی وکیل نہیں ہوں، لیکن حق گو علماء کا دفاع کرنا میرا کام ہے۔ جو اہل بیت سے محبت کا چاہے تھوڑا سا بھی اظہار کرے، میں اس کا دفاع کرتا ہوں، جس طرح گزشتہ ٹائمز میں نے کیا۔ میں حالانکہ ان سے کروڑہا اختلافات ہیں میرے، بالخصوص خلافت و امامت کے موضوع پر، لیکن پھر بھی میں صرف آپ کے سامنے آئینہ رکھ رہا ہوں کہ یہ دیکھیں انہوں نے دلائل کس کے ذکر کیے ہیں۔ دوسری کتاب یہ میرے ہاتھ میں موجود ہے، زاویہ پبلیکیشن لاہور سے چھپی، مفتی حنیف قریشی جن پر آپ ابھی تنقید کر رہے تھے، اور انہیں مراسی بھانڈ تو پتہ نہیں کیا کیا آپ نے لغویات ان کے ساتھ لگائی ہیں۔ چلیں اگر ایک بریلوی کیسے تو پھر آپ سارے ہی کیسے ہوئے۔ ان کی کتاب میرے ہاتھ میں موجود ہے، اعلی حضرت فاضل بریلوی اہل بیت نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں، یہ کتاب میرے پاس موجود ہے حنیف قریشی کی۔ اس نے تو پوری کتاب کا موضوع یہی رکھا ہے اعلی حضرت، اور یہ احمد رضا کے غالباً مزار کی بھی تصویر اس کی کتاب پہ موجود ہے۔ ارے بھائی پہلے یہ تو دیکھ لو، جن علماء کی آپ تنقید کر رہے ہیں وہ اپنی کتابوں میں حوالے کس کے دے رہے ہیں، وہ دلائل کس کے ذکر کر رہے ہیں، وہ کس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، شمشیر رافضیت، سبائی، یہ وہ، یعنی کہ احمد رضا عبداللہ ابن سبا ہے، احمد رضا خان عبداللہ ابن سبا تھا، یہودی تھا۔ یہ پیغام دے رہے ہیں آپ پوری بریلوی مسلک کے جتنی بھی عوام ہے سب کو، ون ٹو آل۔ کچھ شرم کریں، کچھ حیا کریں، بات وہ کریں جو واقعا ماننے میں آئے۔ ٹھیک ہے جی، تو ان دونوں پہ تنقید کرنے کا سیدھا سیدھا مطلب یہ ہے احمد رضا خان بریلوی پر تنقید کرنا، اور اگر احمد رضا خان بریلوی پر آپ نے تنقید کی تو ان شارٹ بریلوی مسلک سارا کا سارا ختم ہو جائے گا، کیونکہ بانی تو وہی ہیں اور دلائل انہی کے ذکر کیے جا رہے ہیں یہاں پہ۔ یا علی، خیر چلتے ہیں ان کی ویڈیو کے لاسٹ پارٹ کی طرف، جس میں انہوں نے معاویہ کا دفاع کرنے کی کوشش کی ہے، اور یہ دیکھ لیتے ہیں کہ آیا حضرت کی دی گئے دلائل واقعی دفاع معاویہ پر پورے اترتے ہیں، یا انہوں نے عبارت میں خیانت کی ہے، جس طرح گزشتہ ساری ویڈیوز میں ہم دکھاتے رہے ان کے مسلک کے علماء کرتے آئے ہیں، اور پھر برادران اہل سنت کے ہاں سے دلائل پیش کیے جائیں گے۔ معاویہ کے بارے میں اور ان کے پورے لشکر کے بارے میں کیا اعتقاد رکھتے ہیں؟ مولا پاک نے کہا وَقَانَ بَدُ أَمْرِنَا أَنَّ الْتَقَيْنَا وَالْقَوْمُ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ وَالظَّاهِرُ أَنَّ رَبَّنَا وَاحِدٌ وَدَعْوَتُنَا فِي الْإِسْلَامِ وَاحِدَةٌ لَا نَسْتَزِيدُهُمْ فِي الْإِيمَانِ بِاللَّهِ وَالتَّصْدِيقِ بِرَسُولِهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَلَا يَسْتَزِيدُونَنَا الْأَمْرُ وَاحِدٌ إِلَّا مَا اخْتَلَفْنَا فِيهِ مِنْ دَمِ عثمان وَنَحْنُ مِنْهُ بَرَاءٌ۔ مولا مرتضیٰ کہتے ہیں سنو، جو رب میرا علی کا وہی رب معاویہ کا۔ حضرت مولا علی کہتے ہیں جس اسلام کو میں مانتا ہوں اسی کو معاویہ مانتا ہے، جو ایمان مجھ علی کا وہی ایمان معاویہ کا ہے۔ اس میں نہ میں کہتا ہوں میں زیادہ نہ وہ کہتے ہیں۔ ایمان چونکہ تصدیق کا نام ہے، اور تصدیق آگے پھر ہماری یہ کلمی بحث ہے، یہ بسیط ہے، مرکب ہے، یہ کیا ہے؟ تو مولا پاک نے کہا ایمان، جسٹ ایمان، بلیو، ایمان لیں، تو کا ایمان جو میرا علی کا ایمان ہے وہی معاویہ کا ایمان۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ عزیزان نے جنگ صفین کا نقشہ پلٹانے کی ایک ناکام کوشش کی ہے، اور اس میں نہج البلاغہ کی آدھی ادھوری عبارت پڑھ کر انہوں نے بھاگنے کی کوشش کی اور فرار اختیار کرنے کی کوشش کی ہے، جو کہ بالکل ناکام ترین کوشش تھی۔ وہ کیسے؟ let me show you something۔ جی حضرت مورد نظر یہی کتاب تھی جی، نہج البلاغہ۔
مکتوب نمبر 58 حضرت نے پیش کیا اس معاملے میں. انہوں نے اس ویڈیو میں 204 نمبر مکتوب سے بھی بات کی تھی، لیکن اس کا ہم بارہا بریلوی مولویوں کو اور مرزا انجینئر صاحب کو پچھلی ویڈیو میں ہم جواب دے چکے ہیں. انہوں نے جو بات پیش کی جس میں مولا علی حضرت عثمان کے خون سے بری و ذمہ ہونے کی بات کر رہے ہیں، تو ٹھیک ہے. آگے انہوں نے جو بات کی ہے کہ مولا علی فرما رہے ہیں جی رسول واحد ہے، خدا واحد ہے، تو بھائی کیا مولا علی یہ بھی نہ کہتے کہ خدا اور رسول واحد ہے؟ کیا مولا علی کو معاذ اللہ ایک سے زیادہ خدا کہنے چاہیے تھے؟ اور بھائی علی ہی تو ختم نبوت کا اور توحید کا سب سے بڑا مجاہد ہے. مولا علی ہی تو سب سے بڑے دائی ہیں توحید اور رسالت کے و ختم نبوت کے اور ان سارے معاملات کے. اب اگر ایک خدا ایک رسول کہہ دیے تو اس میں کیا برا لگ گیا آپ کو؟ آپ کے یہاں ایک سے زیادہ خدا کا تصور ہوگا، ہمارے یہاں الحمدللہ نہیں ہے، نا ہم مشرک ہیں. خیر، دوسری بات خون عثمان کی بات ہوئی، اور یہ جو معاویہ ابن ابو سفیان کو بچانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ وہ جی صرف خون عثمان کے لحاظ سے تھا اور کوئی مسئلہ نہیں تھا، وہ کوئی مولا علی سے بغض نہیں رکھتے تھے. وہ بھی دیکھ لیتے ہیں کیا معاملہ تھا سارا اور آپ کے اکابرین نے کیا لکھا ہے. پہلے ذرا نہج البلاغہ کے اس مکتوب کا میں جواب دے دوں، نہج البلاغہ ہی سے، جو عبارت آپ نے آدھی چھوڑی ہے، صفحہ نمبر 598. اللہ اکبر. یہاں واضح لکھا ہوا ہے فقالوا بل نداویہ بالمقابرات فابو حتی جنحت الحرب. مولا علی واضح فرما رہے ہیں کیا؟ فقالوا بل نداویہ بالمقابرات فابو حتی جنحت الحرب. یہاں واضح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان لوگوں نے کہا کہ ہم اس کا علاج جنگ و جدل سے کریں گے، اور جب انہوں نے ہماری بات ماننے سے انکار کر دیا تو جنگ نے اپنے پیر پھیلا دیے. حتی جنحت الحرب، واضح مولا علی کا فرمان موجود ہے. جی مولوی صاحب، یہ حتی جنحت الحرب کے الفاظ آپ آگے سے کیوں کھا گئے نہج البلاغہ میں؟ واٹ از دس؟ یہ آدھی عبارت پڑھ کے یہودیوں والی خیانت کیوں کی آپ نے؟ اس کا جواب آپ اپنی عوام کو دیجیے گا. میں تو جانتا ہوں کہ آپ لوگ ہیں ہی خائن، کیونکہ اگر آپ جھوٹ نہ بولیں تو آپ لوگوں کا کام چلتا ہی نہیں ہے الحمدللہ. پہلی بات تو یہ. اللہ اکبر. دوسری بات یہ ہے کہ چلے آئیں، آپ نے نہج البلاغہ پیش کی، میں بھی آپ کو نہج البلاغہ سے ہی جواب دیتا ہوں، لیکن اب میں نہج البلاغہ وہ والی دکھانے لگا ہوں جس کی تشریح، ترجمہ اور چیپٹر فارمیشن اہل سنت عالم نے کی ہے. اب وہ نہج البلاغہ دکھاتے ہیں اور یہ دکھاتے ہیں اس میں جنگ صفین کے لحاظ سے کیا معاملہ سامنے آیا ہے. ٹھیک ہے جی. اللہ اکبر. یہ غزنی اسٹریٹ اردو بازار لاہور سے چھپی میرے ہاتھ میں موجود ہے. شیخ محمد زاہد چشتی صاحب آپ کے اہل سنت، ان کی انتخاب نہج البلاغہ شیخ محمد زاہد چشتی صاحب کی، یہ آپ واضح دیکھ رہے ہیں عزیزان اسکرین پر، انتخاب نہج البلاغہ. اس میں جی صفحہ نمبر 242 242 پر خطبہ نمبر 93 یہاں باب کیا بند ہے، میں ذرا باب پر آپ کو غور کروانا چاہوں گا اور مولا علی کے جملے پر. شیطانی فوج. اللہ اکبر. معاویہ کی فوج کو خود اہل سنت عالم نے جب نہج البلاغہ پر یہ چیپٹر فارمیشن کی تو کیا لکھا؟ شیطانی فوج. مولا علی فرماتے ہیں آگاہ ہو جاؤ، شیطان نے اپنے گروہ کو بھڑکانا شروع کر دیا ہے اور فوج کو جمع کر لیا ہے. اللہ اکبر. یہ دیکھیں ذرا، شیطانی فوج، یہ کون لکھ رہا ہے؟ آپ کے گھر کا عالم، نہ کہ ہمارا کوئی مترجم یا شارح نہج البلاغہ. جی عزیزان، اب ان سے پوچھیں یہ آپ کے زاہد چشتی صاحب نے کیا لکھا انتخاب نہج البلاغہ میں؟ دوسروں پر باتیں کرنے سے پہلے ذرا اپنے گھر کے شارحین و مترجمین نہج البلاغہ کو دیکھ لیا ہوتا تو بات واضح ہو جاتی. خیر، مولا علی تو معاویہ کو کہتے تھے شیطان، یہ ان کے اپنے گھر کی کتاب سے الحمدللہ ہم نے ابھی دکھا دیا آپ کے سامنے. اب یہ جو بار بار رٹ لگائی جاتی ہے اور معاویہ کا بلا وجہ دفاع کر کے صرف مذہب شیعہ کی مخالفت میں مولا علی پر جھوٹ باندھا رہتا ہے. معاویہ حق. میں آپ لوگوں کو رائے کا انتخاب دوں گا عزیزان، چاہے شیعہ بھائی سن رہے ہیں یا برادران اہل سنت. معاویہ کا دفاع کرنا حرام، اور اس کی اصلی کرتوت جو تاریخ اور حدیث میں آئی ہے بتانا
ہماری شرعی ذمہ داری ہے. یہ اور مخلوقات بد ایک ہی مٹی کے بنے ہیں. عزیزان، میں نے ایک بات نوٹ کی ہے، جب بھی کوئی قرآن و حدیث سے انہیں دلائل دیتا ہے یا تاریخ کے معتبر روایات سے ان کے سامنے دلائل لائے جاتے ہیں، تو پھر یہ حضرات عجیب و غریب قسم کے بہانہ تراشی کرتے ہیں کہ دیکھیں جی، معاملات کچھ فقہی معاملات بھی ہیں جو فقہ میں ہمارے ائمہ اکابرین نے فتاویٰ دیے ہیں. وہ کیا معاملات تھے؟ معاویہ کا مولا علی سے جنگ کرنا خطا اجتہادی منکر تھا یا خطا اجتہادی مقرر تھا. خیر انہیں حضرت کو تو یہ بھی نہیں پتا خطا اجتہادی منکر اور خطا اجتہادی مقرر میں کیا فرق ہے، یا پھر خطا معصیت کیا ہوتی ہے. یہ بہت ایک لمبی بحث ہے. میں انشاءاللہ تبارک و تعالی صرف خطا نہیں یا امکان خطا نہیں، میں اس سے آگے کی بات آپ کے اکابرین کے یہاں سے ثابت کر کے جاؤں گا. فی الحال ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آیا معاویہ واقعی خلیفہ کہلوانے کا اہل ہے یا حقیقت کچھ اور ہے. تو بریلوی مکتب کے بہت بڑے عالم خلیفہ اعلی حضرت محمد امجد اعظمی صاحب، انہوں نے جو کتاب لکھی تھی جسے شریعت کا اور بالخصوص فقہ حنفی کا انسائکلوپیڈیا کہا جاتا ہے ہندوستان اور پاکستان میں، یہ میرے ہاتھ میں موجود ہے، جلد نمبر اول، بہار شریعت، مطبوعہ شبیر برادرز لاہور. اس کتاب کو تو آپ جانتے ہوں گے. میں مجبور ہوں آج وہ دلائل دکھانے پہ جو میں نے پہلے نہ دکھائے تھے. اب کرو سامنا، بہار شریعت. ٹھیک ہے جی. اور اگر جواب بنانا ہوا نا تو مکمل ویڈیو کے سارے دلائل کو رد کر کے بنانا. ٹھیک ہے جی. گڈ بائے. آگے چلتے ہیں. حصہ اول، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 62 پہ یہاں پر کیا لکھتے ہیں جی؟ معاویہ اول الملوک اسلام ہیں. کیا ہے جی؟ معاویہ اول الملوک اسلام، خلیفہ نہیں، ملوکیت کا بادشاہ، ملوکیت پھیلانے والا، خلافت نہیں. جی مسٹر، جسے آپ حق منوانا چاہ رہے تھے اس کی تو پول کھل گئی الحمدللہ، ملوکی. رہ گئی یہ بات کہ معاویہ مولا علی سے بغض نہیں رکھتا تھا اور خون عثمان کا مطالبہ کرنے کے لیے مولا علی کی مخالفت میں آ کھڑا ہوا تھا. سبحان اللہ. اس سے اچھا بھی اگر کوئی بہانہ ہوا نا تو وہ بھی لا کے ہمارے سامنے رکھ دینا تاکہ ہم آیا ایزیلی پرکھ کے تو دیکھ لیں کتنا سچ بول رہے ہو کتنا جھوٹ. یہ بھی ابھی دیکھ لیتے ہیں کہ آیا یہ بہانہ کہاں تک سچ ہے. یہ میرے ہاتھ میں جی موجود ہے آپ کے یہ مکتبۃ العلم لاہور سے چھپی مکتوبات امام ربانی مجدد الفسانی المعروف شیخ احمد سرہندی. یہ مکتوبات امام ربانی یاد ہے نا؟ احمد سرہندی صاحب جو آپ کے پیر و مرشد ہیں اور آپ کے یہاں ایک مرجع تسلیم کیے جاتے ہیں. جلد نمبر اول، صفحہ نمبر 530 پر واضح دو ٹوک عبارت لکھتے ہیں اور کہتے ہیں شیخ ابو شکور سلمی رحمۃ اللہ علیہ نے جو بزرگ علماء حنفیہ میں سے ہیں کہا ہے کہ حضرت معاویہ اور حضرت امیر یعنی مولا علی کے درمیانی جھگڑے خلافت کے بارے میں ہوئے ہیں. کس کے بارے میں ہوئے ہیں؟ مولا علی اور معاویہ کے درمیان جھگڑے یا پھر جنگ. کیا معاملہ تھا؟ خلافت. جی مولوی صاحب کتنے گیا خون عثمان؟ کہاں ہے جی آپ کا خون عثمان؟ معاملہ ہی سارا خلافت کی لالچ پہ تھا. کون سا خون عثمان بھائی؟ اب آخری اور موسٹ امپورٹنٹ بات، کیا مولا علی سے جنگ کرنا، کیونکہ یہ تو واضح ہو گیا کوئی خون عثمان کا مطالبہ نہیں، خلافت کے پیچھے ہی لڑا تھا، خود لکھا آپ نے. کیا مولا علی سے جنگ کرنا یہ خطا تھی یا معاملہ کچھ اور تھا؟ تو اب میں دلیل وہ پیش کرنے لگا ہوں جس کا ادراک کسی بھی بریلوی عالم کو ہو ہی نہیں سکتا تھا. یہ میرے ہاتھ میں جلد نمبر 15 رضا فاؤنڈیشن سے چھپا موجود ہے، آپ کے اعلی حضرت فاضل بریلوی کا فتاوی رضویہ. اب مولا علی سے جو لڑا یا لڑی، میں نام نہیں لیتا، اس کے بارے میں اپنے امام احمد رضا خان بریلوی صاحب کا فتویٰ سن لیجئے. فتاوی رضویہ جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 235 پہ واضح احمد رضا خان بریلوی صاحب لکھتے ہیں
حضرت علی مرتضی صلوات اللہ علیہ سے جنگ کرنے والا اگر ان سے بغض عداوت و بغض کی وجہ سے کرتا ہے تو اہل سنت کے نزدیک بالاجماع وہ کافر ہے، اور خوارج کے متعلق بھی ان کا یہی مذہب ہے۔ مولا علی سے جنگ کرنے والا یا والی، I don't care about the gender، مولا علی سے جو بھی لڑے وہ اجماع اہل سنت کے مطابق کافر ہے۔ اجماع جیسی قطعی دلیل کو احمد رضا نے یہاں پہ رکھا ہے۔ اب مجھے نہیں پتا جمل اور صفین میں کون آیا تھا، فیصلہ خود کرنا، اور یہی حکم، اور خوارج کے متعلق بھی ان کا یہی مذہب ہے۔ کل کو یہ نہ کہتے ہیں کہ یہ خوارج کے بارے میں تھا، کہیں اور فٹ کر رہے ہو، انہوں نے خوارج کے بارے میں علیحدہ لکھا ہے۔ جی مولوی صاحب یہ کیا لکھا میرے بھائی، کیا خطا کی رٹ لگاتے ہو آپ کا امام تو اپنے فتاوی رضویہ میں لکھ رہا ہے وہ بندہ کافر ہے جو لڑا یا لڑی۔ میں نام نہیں لیتا، یہ بچہ جانتا ہے جمل الصفین میں کون آیا تھا۔ احمد رضا کہتا ہے اجماع اہل سنت کا اس بات پر کہ وہ کافر ہے جو علی سے جنگ کرے، اور بے شک اس کے کفر اور اس پہ لعنت میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ جو مولا علی کی مخالفت کرے اس سے بڑا بغیرت کون ہو سکتا ہے؟ امپاسبل۔ ٹھیک ہے جی، تو اپنا خیال رکھیے گا، اور دوبارہ اگر دل چاہے نا معاویہ یا بنی امیہ میں سے کسی کا بھی دفاع کرنے کے، تو ذرا ٹھوس دلائل لائیے گا، اور عبارت بریلی شریف کو چندہ سمجھ کے نہ کھائیے گا، عبارت پوری پڑھنی ہے۔ Got it? Now get lost. اللہ مولا نبی مولا، اللہ مولا نبی مولا، سائیں علی مولا، حسین مولا، مولا مولا